محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ہم سب کو جہنم سے ڈرایا ہے، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہت کھلے مبین بالکل کھول کر بتا دیا کہ جہنم کی کس طریقے سے ڈرنا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے نیک عمل پہ سہمت ہیں، ہم اپنے نیک عمل پر خوش ہیں کہ ہمارے نیک عمل ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے قابل ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کھول کر دیکھتے ہیں، نیک صالح لوگوں کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا کہ وہ اپنے اعمال پر دیکھتے اور اس کے اوپر رویا کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اس کے اوپر افسوس کرتے تھے کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جو کہ خلفائے راشدین رہے ہیں، جسے اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی۔ مگر وہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب اللہ کے عذاب کے بارے میں سنتے، جب قرآن کی تلاوت کے بارے میں پڑھتے، جب اس کو سنتے ہیں اللہ کے عذاب کا، تو وہ رونے لگ جاتے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی کچی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جس راستے پر عمر چلتا ہے وہی راستے شیطان وہ راستے سے اپنا راہ موڑ لیتا ہے۔ مگر وہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے اعمال کو دیکھتے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں پڑھتے تو وہ افسوس کرتے، اللہ کے ڈر سے رویا کرتے۔ کیا آج ہمارا وہی حالت ہے کہ ہم اپنے اعمال سے خوش ہیں یا ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یا ہمارے اعمال ہمیں کم تر دکھتے ہیں، یا ہم سب کو سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے کیا ہمارے اعمال اپنے آپ کو پہاڑ جیسے دکھتے ہیں؟ تو پھر یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو اتنا بڑا دیکھتا ہے اور اللہ سے توبہ بار بار کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا گناہ کتنا بڑا ہے، مگر یہ کتنا چھوٹا ہے۔ یہ نہیں دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے، مگر یہ دیکھو، اس کے اوپر غور کرو کہ ہم نے کس کی نافرمانی کی، اس کے اوپر غور کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اللہ کی بڑائی نہیں جانیں گے، اللہ کی صفات نہیں جانیں گے، تو اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں آئے گا، اللہ کی رحمت کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فصلت سورہ فاتر آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے: ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یقین بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹل جائے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی اسے نہ تھامے، تو پھر اللہ کے سوائے کوئی بھی نہیں ہے اسے تھام کر رکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کے ساتھ اس کے کمال محض
باری بھی ہے کہ وہ رحمان آسمان و زمین کو تھاما ہوا ہے اور تھام کر رکھا ہے تاکہ وہ جگہ سے نہ ہلے اور ڈھل نہیں پائے، تو ورنہ پلک جھپکے میں دنیا کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر گناہ کو، کیوں نہ وہ کتنا بھی چھوٹا ہو، ہر اچھے اعمال کو کتنا وہ بڑا ہو نہ کتنا بھی چھوٹا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کا اجر دے کر رہے گا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ زلزال آیت نمبر 7 سے 8 تک فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اس کو وہ دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے بھی ذرا برابر برائی کی ہوگی اسے وہ دیکھ لے گا۔ یہ آیت سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتنا بھی چھوٹا عمل ہوگا، چاہے وہ اچھا ہوگا یا برا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو لا کر رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کے رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی اٹھ کر پوچھتے یا رسول اللہ کیا آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اللہ کی رحمت کے بغیر؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بالکل، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مگر آج ہم جنت کو کتنا سستے دام میں دیکھتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ نیک عمل کر لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام مسلمان ہونے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ ہم پر رحم کرے گا تو ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مگر کوشش بھی رہنا چاہیے کہ ہمارے اعمال زیادہ سے زیادہ ہو، ہمارے اعمال اچھے سے اچھا ہو، اور اللہ کے سامنے گر گڑا کے رونا چاہیے ہمارے گناہ کو، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ایک عمل بھی برا ہو تو ہم اگر ہمارے مرتے دم تک اس کے لیے افسوس کرتے رہے، اس کے لیے روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے تو بھی کافی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ چھوٹے ہوں گے، مگر اللہ کے پاس اگر وہ بڑا ہے، اگر اللہ کے یہاں پر اللہ کی نظر میں وہ گناہ بہت بڑا ہے تو یقیناً اللہ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بڑا ہی اس کے بارے میں بتائیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کہ جہنم میں اسے عذاب دیا جا رہا تھا، مگر اس کا گناہ کیا تھا یہ بھی دیکھ لو۔ اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے رکھا حتیٰ کہ وہ اس پنجرے میں ہی مر گیا۔ اس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی اس عورت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ایمان والے کے شخص کو عذاب دیا جا رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے زبان سے الفاظ نکالتا تھا بغیر سوچے سمجھے کے، جس کی وجہ سے وہ الفاظ اسے 70 سال جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جہنم سے دور رکھے۔ اب آپ کو میں جہنم کے سفر پر لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن کے آیتوں میں جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کے بارے میں تذکرہ کیا، میں آپ کو ان آیتوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ جہنم ایک اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیونکہ افسوس آج کل ہم میں سے بہت سے مسلمان ہیں کہ کہتے ہیں معلوم ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ سگریٹ پیتے ہیں یا ہم جوا کھیلتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا کہ اللہ اس بنیاد پر ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ ہمیں تصور نہیں ہے جہنم کسے کہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے جہنم میں ایک سیکنڈ بھی اندر انسان رہنا نہیں چاہے گا اگر اس کی حقیقت معلوم ہو تو۔ چلیے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی تعریف کر رہے ہیں جہنم کی، کس طریقے کی تعریف کر رہا ہے اللہ عز و جل۔ اللہ فرمایا ہے سورہ مدثر آیت نمبر 32 سے 37 میں اللہ فرمایا کلا والقمر، نہیں قسم ہے چاند
یہ پہلی قسم اللہ کھا رہا ہے. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ، اور رات کی جب وہ چھا جائے، یہ دوسری قسم ہے. پھر اللہ قسم کر رہا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اور وہ صبح جب کہ چھا روشن ہو جائے. اللہ اکبر. کیا اللہ سچ بات نہیں کہتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی کہتا ہے سچ کہتا، مگر ہے انسان اسے سمجھنے کے لیے اللہ کو قسم کھانا پڑ رہا ہے. سب سے پہلے اللہ چاند کی قسم کھایا، پھر اس کے بعد رات کی جب وہ چھا جائے، پھر وہ صبح کی جب وہ روشن کی ہو جائے، کہ وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے انہا لعہد الکبر، اور وہ دوزخ بڑے بڑے مصیبتوں میں سے ایک ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ دوزخ بڑے بڑے مصیبتوں میں سے ایک ہے. اللہ اکبر. نذیرا للبشر، انسان کو ہلا دینے والی، انسان کو جگا دینے والی دوزخ، وہ دوزخ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی عذاب سے بچا رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے یہ بات، یہ اسلام اللہ کی طرف سے سچی بات ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اور جو چاہے ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو بھی چاہے کفر کر لے. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور بے شک ہم ظالموں کے لیے آگ تیار کر کے رکھے ہیں، اس کے قناتے گھیر لے گا. اور اگر فریاد کریں گے وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا گیا، جب ان کو شدت کی پیاس لگے گی، تو اس شدت کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ پانی کی فریاد کریں گے. پانی کی فریاد کریں گے تو کیا جہنم میں ٹھنڈا پانی ملے گا؟ اس کے بارے میں ذرا سوچو. بدن سے گرم گرم اللہ کا عذاب لگ رہا ہے، مگر جب پیاس لگ رہی ہے، پانی کی فریاد کر رہے ہیں، تو فریاد کے لیے پانی کس طریقے سے دیا جا رہا ہے اللہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے. جب فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے فریاد راسے کیا جائے گا جو تانبا کی طرح، اس کے اوپر غور کرے، جو کہ تانبا کی طرح پگھلاوا ہوگا اور منہوں کو جلوس دینے والا. کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا آرام گاہ ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عذاب کو واضح کر دیا. کس طریقے کا پانی مل رہا ہے، کس طریقے کا پانی مل رہا ہے. اگر ہم اس دنیا میں گرم پانی اپنے اندر ڈالیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا کیا شریر کا خراب ہو جاتا ہے. مگر اللہ تمہارا صرف پانی کا نہیں بول رہا. پانی کس طریقے سے تانبا کی طرح پگھلا ہوا ہوگا جو منہوں کو برباد کر دے گا. اللہ اکبر. یقیناً جہنم موجود ہے اسی وقت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو بنا دیا اور اس کے بارے میں واضح کر دیا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو بنایا اور جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ دیکھو میں اس کے اندر رہنے والوں کے لیے کیا کیا بنا کر رکھا ہے. تو جبریل علیہ السلام اس کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر فرماتے ہیں تیری قسم کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا الا کہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے تو جنت کو مشکلات، یہ یاد رکھو، جنت کے اطراف میں مشکلات اور تکلیف سے گھیرا گیا. اور پھر جبریل علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے جاؤ دیکھو جنت کے اندر میں نے اس کے لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے. تو پھر وہ جبریل علیہ السلام اس میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بنا رکھا ہے. وہ دیکھتے مگر واپس آنے کے پر کہتے تیری قسم مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کیوں داخل نہیں ہوگا؟ کیونکہ جنت حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں لینے پڑتی ہے، مشقت اٹھانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر حرام کام کو چھوڑنے کے لیے تکلیف لینی پڑتی ہے. اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے، اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. اس لیے جنت میں داخل کرنا مشکل ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جہنم کو کی طرف بھیجتے ہیں جبریل علیہ السلام کو اور فرماتے ہیں اے جبریل
جاؤ اور دیکھو میں نے جہنم کے اندر کے رہنے والوں کے لیے کیا کیا بنا کے رکھا ہے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا اور واپس آ کر کہتے ہیں تیری قسم کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا الا کہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے تو پھر جہنم کے اطراف میں کیا گھیرا گیا یہ بات یاد رکھو، جہنم کے آس پاس میں لذتیں اور خواہش والے چیزوں کو رکھا گیا۔ اور پھر جبریل علیہ السلام اس کو دیکھتے واپس آ کر کہتے ہیں کہ یقیناً مجھے ڈر ہے کہ اس میں ہر شخص داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے کے ہمیں سمجھ عطا کرے کہ جہنم کیا چیز ہے۔ جہنم کے بارے میں یہ ہے کہ جہنم وہ بارگاہ ہے جس کی آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے اور جس کی آگ ختم ہونے والی نہیں ہے مگر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور جو لوگ اس میں ڈالے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو عذاب دیا جائے گا جو کبھی بھی نہیں رکے گا نہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 74 میں فرما رہے ہیں إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہگار ہے اللہ کے یہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی۔ کیسی موت ہوگی، کیا انسان کیسا جیے گا اس جہنم میں جہاں پہ تکلیف سے بھری ہوئی ہے، نہ اسے موت آگی نہ اسے جینے کا کوئی راستہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ان کا عذاب کم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کم بھی نہیں کیا جائے گا اور انہیں نہ ہی ڈھیل دی جائے گی۔ اللہ سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے یرید ان یخرج من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، اور وہ لوگ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائے، اس جہنم کی آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے مگر کبھی بھی اس میں سے باہر نہیں آ پائیں گے۔ اور سورہ اعلیٰ میں اللہ فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور جہاں پھر وہ نہ مریں گے اور نہ جئیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ زخرف میں اللہ فرما رہا ہے وَنَادُوا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ پکار کر کہیں گے اے مالک، کس کو پکار رہے ہیں؟ فرشتے کو پکار رہے ہیں جو کہ جہنم کے دروازے پر ٹھہرا ہوگا اور کہیں گے یا مالک تم اللہ سے کہو کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ جواب آتا ہے کہ تم ہمیشہ اس میں ہی رہنے والے ہو۔ اور جہنم کتنی بڑی ہے، جہنم کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک جہنمی شخص جسے جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے بیٹھنے کا فاصلہ مکہ اور مدینہ کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور اس کا دار پہاڑ احد کی اتنا بڑا دار ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بدن میں ہمیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اور جو لوگ جہنمی ہوں گے ان کا بدن اتنا طویل ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، جتنا بڑا ہوگا اس کے مطابق اسے جہنم میں کی آگ لگے گی۔ اور اس کا چمڑے کے بارے میں بات بتایا جاتا ہے کہ 3 دن کا سفر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی موٹی چمڑی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب جہنم کے لوگ اتنے بڑے ہوں گے، اتنے طویل ہوں گے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قاف میں فرما رہا ہے یوم تقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور جب جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں اور تمہارے اندر اور جگہ ہے کیا، جہنم کہے گا کیا اور بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ وہ جہنم کے اندر ندی بھی پائی جاتی ہے، مگر ایسے ندی کا کیا فائدہ جو کہ کالی نظر آتی ہے اور تیل جیسا گرم ہوگا، جس کے
اندر برف بہتا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 میں وَسُوقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا ان کے انڈوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. سورہ کہف میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں فریاد وہ چاہیں گے تو فریاد اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کے تل چڑھ جگہ ہوگا, جو چہرے بھون دے گا. بڑا ہی برا پانی اور بڑا ہی برا عالم گا, یعنی دوزخ ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 16 میں اللہ فرمائے من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید, اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا. اللہ اکبر. اس دنیا میں اگر پیپ کو دیکھتے ہیں تو نفرت ہوتی ہے اس سے, اگر پلایا جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ گرم گرم. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 17 میں وَيَأْتِي الْمَوْتَ كُلَّ مَكَانٍ وَمَا هُمْ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں, پھر اس کے پیچھے سخت عذاب ہے. اللہ اکبر. اور عذاب تو ہے آگ کا, مگر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کا کھانا اور پینا بھی اس کے لیے عذاب ہے. اللہ سورہ غافر میں فرما رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لَخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفَّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعا للكافرين إلا في ضلال. جہنم کے لوگ جب آگ میں جلیں گے تو دعا کریں گے اے مالک اے فرشتے اللہ سے کہو کہ تھوڑا عذاب کم کر دیا جائے, تھوڑا عذاب کم کر دیا جائے. یہ دعا نہیں کر رہے کہ ہمیں عذاب سے نکال دے, یہ دعا نہیں کر رہے کہ 1 گھنٹے کے لیے روک دے, مگر دعا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس عذاب کو کم کر دیا جائے. جواب مل رہا, کیا مل رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں رہتے, کیا اللہ کی کتاب تم تک پہنچی نہیں تھی؟ وہ کہیں گے بلا بے شک اے فرشتے بے شک ہمارے پاس پہنچی تھی. تو پھر کہیں گے پھر تم دعا کر لو, جتنا چلانا ہے چلا لو, جتنا پکارنا ہے پکار لو, تمہاری دعا کو کوئی سننے والا نہیں ہے. کافروں کی دعا ضلال ذلت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ صافات میں بات واضح کر رہا ہے کہ کھانا اور پینا کس طریقے کا ہوگا. انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم, اور وہ درخت وہ بے شک وہ درخت جہنم کے جڑ میں سے نکلتا ہے. اللہ اکبر. وہ جھاڑ کے بارے میں زقوم کا نام دیا گیا ہے. وہ زقوم کا جھاڑ ایسا ہے جو کہ آگ کے اندر سے اٹھتا ہے. اگر وہ آگ کے وہ بنیاد پر اٹھتا ہے تو کیا اس کے پھل میں پانی ہوگا؟ کیا ہوگا اس کے پانی میں؟ اور اس کی شکل اتنی ڈرانی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے کہ انہم رؤوس الشیاطین, جیسا کہ شیطان کے سر, جیسا کہ شیطانوں کے سر جیسی ہوتی ہے. کیا شیطان کا صورت کا سر خوبصورت ہے؟ یقیناً اگر کوئی بھی جھاڑ کو دیکھے گا تو وہ جھاڑ کو سے قریب بھی جانے کے لیے کترائے گا, مگر وہ لوگوں کو مجبوری ہوگی, شدت کی بھوک لگ رہی ہوگی. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, اور اسے اس درخت سے سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے. اور پھر اللہ کیا فرمائے ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَرْبًا مِنْ حَمِيمٍ, اور پھر اس پر گرم جلتے پانی کی معلومی ہوگی. اور ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم, اور پھر وہ ان سب کو لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا. اس آیت کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے. واللہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بتا رہا ہے یقیناً ہم سب کو ڈر ہونا چاہیے اللہ کے عذاب کا. سب سے پہلے جہنم کی آگ انہیں شدت کی بھوک دلا رہی ہے اور شدت کی پیاس لگ رہی ہے. یقیناً ہمیں اس بات کو معلوم ہے جب ہم یہاں سعودی عربیہ میں گرمی میں باہر کام کرتے ہیں تو کس طریقے کی شدت کی
پیاس لگتی ہے، کس طریقے سے انسان تھک جاتا ہے، کس طریقے سے بھوک لگتی ہے، اسی طریقے سے یہاں کا مثال کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا، مگر آخرت میں جب انہیں جلایا جائے گا شدت کی بھوک لگ رہی ہوگی تو وہ زقوم جیسے جھاڑ جس کی شکل ہی ڈراؤنی ہے، جس کی شکل سے انسان گھبرا جاتا ہے، مگر مجبوری میں اس کا پھل کھاتے ہیں، اور وہ پھل کھاتے ہیں تو اس کو نکلے بھی نہیں جائے گا، اندر بھی نہیں جائے گا، اور اندر جا کر کیا کرے گا؟ جب وہ کھائے گا تو اندر اسے جلا جلا کر اس کو ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ایسا ہو رہا ہے تو پھر پانی کی شدت کر رہی ہے، اور پھر شدت سے وہ پانی کس طریقے سے پی رہا ہے؟ وہ گرم پانی جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ لِشَرْبٍ مِّنْ حَمِيمٍ، حمیم بھی بہت بھیانک پانی ہے، وہ حمیم ان کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور وہ پانی سے کیا پیاس بجھتی ہے؟ وہ پانی سے بھی ان کا اندر کا پورا جلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عذاب سے پھر بچنے کے لیے پھر آگ کی طرف بھاگ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جہنم کی چیز آسان بات نہیں ہے، ہم اپنا خیال بدلنا چاہیے کہ جہنم آسان جگہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر رکھے۔ آج ہم اپنے آپ کو حرام کام سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دیکھتا ہوں، افسوس سے کہتا ہوں کہ اس زمین پر جہاں پر صحابہ گراؤ رہا کرتے تھے، وہی زمین پر ہم جوا کے لیے شرم نہیں آتی ہے، اور یہی زمین پر ہمیں نماز کی پابندی کرنے کے لیے ہمیں کوشش، اپنے آپ کو اپنے اندر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ یہی صحابہ اکرام کی جگہ ہے جہاں پہ ہم مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائی، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچیں گے؟ ذرا اس پر غور کر دیکھیں، ذرا اس کے اوپر سوچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کے عذاب سے بچا کے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان میں ہدایت اور توفیق دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت پالے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِن كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔